جی السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ ایک مومن اور مسلمان کی جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، اس کے لیے میں آپ کو بڑی خوبصورت ایک بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے بالکل یہ مضمون واضح کر دیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اب اس کی آپ شرح میں یا اس کی تفسیر میں کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، چاہے امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن ابی حاتم کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، یا ابن کثیر کو پڑھ لیں، یا علامہ علوسی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں یا مولانا مدودی ہوں، ہر ایک نے لکھا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر لیا، ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے، نمازیں بھی شروع کر لی، روزے بھی شروع کر لیے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا ان کو، اللہ نے یہ آیت مجیدہ اتاری ہے، فرمایا کہ اے حبیب مکرم، یہ دیہاتی لوگ، یہ عربی لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن بن گئے. ان سے کہہ دیں، ان کو روک دیں، خبردار تم ابھی مومن نہیں ہوئے بلکہ ابھی تو مسلمان ہوئے ہو. بولا کیوں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، تیرے نبی کی اطاعت میں بھی ہیں، تجھے بھی ایک مان رہے ہیں، تیرے فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، آسمانی کتب کو بھی مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ مومن نہیں ہوئے. جو سارا کچھ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہوئے. اللہ نے ایک جملہ کہا، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. اس سے ایک معنی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ظاہر کا نام ہے، اور ایمان دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے. اگر تو ایمان بھی ظاہر کا نام ہوتا تو ظاہر میں تو انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، سارا کچھ تھا، زہد ورا تقویٰ طہارت یقظہ بیداری قیام رکوع سجود، ظاہر تو انہوں نے اسی طرح کر لیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر سے تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پتہ چلا ایمان تو پھر دل میں داخل ہوتا ہے. تو کیا نمازیں دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی؟ روزے دلوں میں داخل بھی نہیں، حج اور عمرے نہیں داخل ہوئے تھے؟ اسی کے ذیل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیتا ہوں آپ کو، جس کو امام بہقی نے لیا ہے، اس کو امام طبرانی نے لیا ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لیا ہے. اس کے علاوہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ امام ترمذی نے بھی اس کو لیا ہے. بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ روک رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب ایمان نہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دل میں داخل ہوگی تو بندہ مومن بنے گا؟ اب اسی کے جواب میں اس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، معاذ بن جبل نے بھی روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جملہ سنیں، لا يدخل قلب رجل ایمان، نہیں داخل ہو سکتا، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم، یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین. آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تب تک کسی بھی شخص زید بکر، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں آ جاتی. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک صاحب فرمایا بالعموم، یعنی ایبسلوٹ کہہ دیا. اور اگر اس کو خاص کرنا پڑا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، جس کو بے شمار صحابہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر سے، بلکہ مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، جو صحیح مسلم میں روایت ہے اور حدیث صحیح ہے، متواترہ بھی ہے. آپ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح ہم سارے صحابہ حضور علیہ السلام کی میت اور سنگت میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا صحن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور جلوہ افروز ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعال یا علی ابن ابی طالب. ممبر کے اوپر حضور علیہ السلام، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے پاس ممبر کے اوپر کھڑا کیا. سبحان اللہ، یہ شرف مولا علی علیہ السلام کو اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے کہ کبھی آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ ممبر کے اوپر مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، کہیں آقا علیہ السلام جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پشت دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں، کہیں صحن کعبہ میں
مولا علی علیہ السلام پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں. کہیں غدیر کے مقام پہ ہسٹری کے سب سے بلند ممبر کے اوپر دونوں بھائی کھڑے نظر آتے ہیں. یہ شرف صرف ان کے پاس ہے. اب مولا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا, ہاتھ پکڑ کے چہرہ صحابہ کی طرف کیا. اب مولا خود روایت کرتے ہیں, مولا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لحد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, رواہ مسلم. مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے, میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت کرے گا نہیں, اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض رکھے گا نہیں. یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے ملک صاحب, یہ بالکل حدیث صحیح بھی ہے. اس کے علاوہ ترمذی میں امام احمد بن حنبل نے بے شمار طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ معیار دے دیا کہ جب تک دل میں میری اہل بیت طہار کی حب, اس سے عباس بن عبد المطلب سے بھی روایت ہے, بے شمار طریق کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے. تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ اللہ کو تو ایک مان رہا ہے, حضور کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے, باقی سارے معاملات نمازیں روزے حج زکوٰۃ ہیں, اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے, ملائکہ پہ بھی ایمان ہے, آخرت پہ بھی ایمان ہے, تقدیر پہ بھی ہے, ساری جو شرائط پوری کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مومن کا ٹائٹل استعمال نہیں کیا. اچھا, بعض لوگ کیوں پھر اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں؟ جو چیز آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے, ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں جی یہ صحیح حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, اور بعض لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراض کو بھی رد کرتے ہوئے, وہ لوگ بھی تو جانتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے, لفظ بھی مستند ہے, تو پھر انہیں ماننے میں اعتراض کیا ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے جو پریورٹی میں, یعنی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کی پریورٹی میں الجھ رہا ہوتا ہے, انہیں ماننے میں پھر تکلیف کیا ہے؟ اس کو مانتے ہیں لیکن اصل میں اس کی جو شرح ہے نا, اس کی انٹرپریشن ہے وہ اپنی اپنی کرتے ہیں دیگر مکاتب فکر, یعنی گنجائش ہے کہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا نور سے مراد یہ کہ ساری کائنات, اللہ نور السماوات والارض, صحیح, یعنی ساری کائنات اللہ کا نور ہے نا, اللہ کا جو اپنا ذاتی نور ہے نا, پرسنل نور, اس میں سے کوئی نہیں ہے. یہ سورہ توحید ہے, وہ کہتے ہیں اس میں سے نہیں. ہم مانتے ہیں نبی بھی اللہ کا نور ہے. پرسنل نور کے علاوہ بھی کوئی نور ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کا نور ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اللہ کا ذاتی نور ہے بلا تشبیہ و بلا مثال, جس سے اللہ کا وجود ہے. اللہ کا وجود ہے بھی نہیں اور ہے بھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے میری کسی عضو کی تم تشبیہ نہیں دے سکتے. اچھا, یہ میرے خیال ہے تھوڑا سا ہم موضوع سے نہ ہٹ جائیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ مومن اور مسلمان میں فرق, اس میں اہل بیت کا ذکر آ گیا. اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے پرائیورٹی پہ کہیں نہ کہیں کوئی تقسیم آتی ہے, وہ تقسیم کس وجہ سے آتی ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں, لیکن تھوڑا سا میں وہ سوال کو جو اویس بھائی نے پوچھا تھوڑا سا انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں. اوکے, تو اس کا مطلب ہے اگر یہ لوگ ہستیاں پہلے تھی, اویس بھائی نے کہا کہ وہ پہلے جو گزری ہیں یا نبی رسول گزرے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا, دیگر کتب میں بھی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ داؤد علیہ السلام جب ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے آئرن, تو وہ پگھل جاتا تھا. صحیح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں بتاؤں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اسم اعظم کیا تھا؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا اسم اعظم تھا ان کے پاس؟ اللہ کے رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا پگھل جاتا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا نام لیتے تھے. اللہ اکبر, وہ میرے بھائی علی کا نام لیتے. داؤد علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. اسی طرح دیگر انبیاء جو پہلے گزرے ہیں ان کے مائنڈ میں تھا, ان کو پتا تھا کہ علی کون ہے اور محمد کون ہے, اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ بتا رہا ہے جب نہ وقت تھا نہ تب تھا نہ کب تھا. اس کے اوپر میں ملک صاحب آپ کو بے شمار دلائل دے سکتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت طہار بالعموم 5 تن پاک بالخصوص, یہ اللہ کی پہلی تخلیق ہے. ان کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے. اللہ کی پہلی چاہت اور پہلی تخلیق, پہلا امر اور کون ہی یہ 5 تن پاک ہے. اس کے اوپر میرے پاس بے شمار دلائل ہے. جو آپ نے تقسیم کی بات کی ہے, تقسیم اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم سے مراد بھی میری یہ ہے, مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی پہلا نور نہیں ہے, یہ پہلی تخلیق نہیں ہے سپوز, اور کچھ لوگ ان سے محبت میں اسی طرح دم بھرتے ہیں جس طرح آپ اور میں بھرتے ہیں. تو اصل تو پریکٹس ہے نا کہ وہ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں, اہل بیت کے فرمانبرداری کو مان رہے ہیں اور اسی طرح دنیا میں وقت گزارے ہیں جیسا کہ حکم آیا. یہ زیادہ اہم ہے یا یہ زیادہ اہم ہے جی پہلے تخلیق کون ہوا تھا, پہلے کون نہیں آیا تھا؟ یہ کس قسم کی بحث میں ہم لوگ. خوبصورت سوال کیا آپ نے. یہ میرے بھائی فرض تو نہیں ہے نا, یہ آپ سے پوچھا جائے گا
نہیں پوچھا جائے گا پھر بھی اس پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. دیگر ہمارے معاملات ہیں جو فرائض ہیں، جو شریعت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، دیکھیں یہ تو ایک مستحب عمل ہے. یہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اور جس پر دلیل بھی ہو، آپ کا عقیدہ یہ ویژن ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہستی ہیں. میں کب اس پہ حکم لگا رہا ہوں یا فتویٰ لگا رہا ہوں کہ بھائی جو بندہ یہ مانتا نہیں، یہ ضروری ہے، اسے پوچھا جائے گا، بھائی اور یہ کوئی سوال گستاخی کیا بھی جائے نہیں گا. جس کا سوال کیا جائے گا وہ تو سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ زیادہ تر اس لیے جھگڑے کہتا اسی ہوں بات کہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایمان کے ساتھ اس کا اس لیے تعلق اور واسطہ ہے، یہ حب کے ساتھ ایمان کو جوڑا ہے نا. ہاں اور بار بھی میں اے اور بے اردو میں ہم کہتے ہیں حب، اس کا جو ہم معنی کرتے ہیں چاہت، محبت، پیار، لو، یہ کرتے ہیں نا، عشق کر لیں. صحیح. تو یہ جو حب ہے، حب علی ایمان ہے یا حب اہل بیت ایمان ہے. تو ملک صاحب ایک جملہ ہے اویس بھائی، یہ حب کیا ہے؟ بتائیے. یہ حب کا جو آپ کو پتہ ہے جو عربی ہے، اس کا ایک حسن ہے، سب سے وسیع زبان ہے عربی. صحیح. اس میں روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اس سے آگے الفاظ بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے. دنیا کی سب سے بڑی فصیح و بلیغ کمپریہنسو جو بڑی زبان ہے نا، لینگویج ہے، وہ عربی ہے. انگلش بھی اس کے بعد نمبر آتا ہے، باقی ساری اس کے بعد ہے. حب کے بے شمار معنی ہیں، جو اہل لغت ہے انہوں نے تو 50 سے اوپر بیان کی ہیں. جو سب سے بڑا معنی جس کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے، حب، ہا اور با، وہ ہے بیج. بیج. ہاں سیڈ، دانا. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ حب کو، دانے کو، محبت کو نہیں، دانے کو پھاڑنے والا ہے، گٹھلی کو چیرنے والا ہے، محبت کو نہیں چیرنے والا یا پھاڑنے والا. اور مولا علی علیہ السلام کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم سے، اس میں مولا کیا فرمانا، والذی فالق الحبۃ، قسم ہے اس کی جس نے حب کو یعنی دانے کو چیرا. صحیح. اور جاندار پیدا کی. تو اس کا مطلب حب کا جو بنیادی معنی ہے، مرادی معنی نہیں، جو بنیادی معنی ہے اس کا، جو لغوی معنی ہے، وہ ہے بیج، دانا، سیڈ. یہاں ملک صاحب ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. جب حب کا معنی ہے بیج، دانا، اصل، اوریجن، تو اگر انسان اپنے کھیت میں جائے، جا کے ہل چلائے، ٹریکٹر چلائے، مٹی کو نم کرے، زرخیز کرے، باڑ لگائے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، پانی دے، کھاد ڈالے، ساری زندگی ایسا کرتا رہے، اس میں حب نہ ڈالے، کچھ اگے گا؟ پروڈکشن ہی نہیں ہوگی. پانی بھی دے رہا ہے، مٹی کو نم بھی کر رہا ہے، زرخیز بھی کر رہا ہے، وہ کیاریاں بھی بنا رہا ہے، باڑ بھی لگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں اگ رہا. آپ کہیں گے حضرت صاحب اگے گا کیا؟ وہ جو پودے کی اصل تھا، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز، اوریجن جو تھا، وہ حب، وہ دانے نہیں ڈالا، وہ سیڈ اور بیج نہیں ڈالا، تو ساری زندگی لگا رہے، پانی دیتا رہے، کھاد ڈالتا رہے، کچھ بھی نہیں اگے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال. انسان کا یہ جو دل ہے، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، یہ جو انسان کا دل ہے، دل، اس کے اوپر بھی ایک کھیت ہے. انسان کے دل کی کھیتی پر ایمان کا پودا کبھی نہیں اگ سکتا جب تک اس کھیتی پہ وہ حب اہل بیت کا بیج نہیں ڈال دیتا. بے شک ایک آدھا سیکنڈ چاہیے، 2 سیکنڈ چاہیے مجھے. بے شک اس کھیتی کو نمازوں کے ذریعے پانی دیتا جائے، روزوں کے ذریعے اس ارد گرد باڑ لگاتا جائے، حج اور عمرے کے ذریعے اس کھیتی کی مٹی کو نم کرتا جائے، زرخیز کرتا جائے، جب تک اہل بیت کی حب والا وہ بیج، وہ سیڈ نہیں آئے گا، ایمان کا پودا نہیں ہوگا. سر یہی سوال میں نے کیا تھا، بے غور کیجیے گا. یہ میرے جواب کو آپ نے کہیں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. حب نہ ہو تو کوئی نتیجہ نہیں ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں، اول آخر، چھوٹا بڑا، نتیجہ نہ نکلا، یعنی حب نہ آیا، تو وہ ساری بحث تو پھر بیکار ہے نا. اور اسی بحث میں آج کل ہم خاص طور پہ مذہبی طبقہ الجھا ہوا ہوتا ہے. حب تو ہے نہیں، پروڈکشن تو کچھ نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. میں بتاتا ہوں، عمل اور چیز ہے، حب اور چیز ہے. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. بھائی حب بیج ہے، بیج بوئیں گے، پروڈکشن ہوگی، پروڈکشن ہوگی، کسی بھی کھیتی میں اضافہ ہوگا. 3 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اول ہے، وہ نافع ہے، وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے. اس کے نتیجے میں حب، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، پروڈکشن نہیں ہو رہی. جی میں دے رہا ہوں. ملک صاحب یہ پروڈکشن کیا ہے؟ امال. پروڈکشن ہمارے ہیں امال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری پروڈکشن ہے. ہاں جی بالکل، ہم فاعل ہیں، یہ ہم سے نکل مفعول ہے، یہ سمجھے آؤٹ پٹ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ آؤٹ پٹ ہے تو ان پٹ کیا ہے؟ حب اہل بیت. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا خاص جملہ ہے، بہترین جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کسی بندے کی بیویاں ہیں، مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں. 2 بیوی، 2 کسی مجھے ہی کہہ لے، میری بھی 2 ہیں. اچھا چلو، آپ نے بتایا نہیں. وہ اگر پہلی وائف کے پاس جاتا ہے، جا کے اس کو کہتا ہے جوتا لے کے آؤ، کہتے ہیں یہ لے میرے سرتاج. کہتا ہے اچھا وہ ایسا کرو
ٹاول لے کے آؤ, یہ لے میرے سرتاج. اچھا ایسا کرو کھانا لگا دیا میرے سرتاج. ایک بیوی, دوسری کے پاس چلا گیا اگلے دن, یہ پہلی تھی دوسری کے پاس چلا گیا, جا کے بیٹھا, اس نے جوتا نہیں مانگا, اس نے کہا یہ حضور یہ جوتا, یہ سلیپر آ گئے, اس نے ٹاول نہیں مانگا, وہ ٹاول لے آئی, یہ میرے سرتاج یہ ٹاول ہیں فریش ہو جائیں. اب اس نے کھانا نہیں مانگا, اس نے کھانا لگا دیا. اب کوئی بندہ کہے کہ وہ دونوں ایک جیسی ہیں, اطاعت اس نے بھی کی ہے, صحیح, اطاعت اس نے بھی کی ہے, تابعدار وہ بھی ہے, تابعدار وہ بھی ہے, انکار اس نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی نہیں کیا, لیکن فرق کیا ہے, اس کے عمل میں حب ہے. صحیح, ایک نے بغیر تقاضے کے کر دیا پورا کام. واہ واہ, ٹھیک. اگر کوئی بندہ ڈیوٹی کرتا ہے, فرض کرے آپ اپنا ملازم رکھتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں بھائی جاؤ وہ بلدیہ سے میرے بیٹے کو لے کے آؤ اسکول سے واپس, گرمی بڑی شدید گرمی, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بڑی خوشی سے جا رہا ہوگا؟ وہ سر دل میں کیا سوچ رہا ہو, یار اتنی گرمی ہے, خود اے سی میں بیٹھے, مجھے مجبوری کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کے اس عمل میں وہ نوکری تو اس کی ہے, آپ کی اطاعت بھی ہے, لیکن ساتھ حب نہیں, حب نہیں ہے, حب نہیں. اس لیے جتنے بھی پروڈکشن کی آپ نے مجھے بات کی ہے, میں آپ کو اس قرآن حدیث سے دلیل دے سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے نا ملک صاحب, یہ پروڈکشن اس وقت نفع مند ہوگی, کوئی بھی پروڈکشن ہو, بندہ نفع ہی لینا چاہتا ہے نا, ورنہ لاس ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے انسان کے آج کے دور میں, آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے, ہم کو اس پر فوکس رکھنا چاہیے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اطاعت, بندگی, زہد, ورع, تقویٰ, طہارت, یقظہ بیداری, قیام, رکوع, سجود, صدقہ, خیرات, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, غرباء کو کھانا کھلانا چاہیے, صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ ساری پروڈکشن ہے بندے کی, اس پر بندے کو فوکس رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, رکھنا چاہیے, لیکن میں بتانے لگا اس میں اگر حب نہ ہو تو یہ جو پروڈکشن ہے یہ نفع دے گی آپ کو؟ کسی صورت میں نہیں دے سکتی. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا, امام حاکم المستدرک میں حدیث مصطفیٰ لے کے, حدیث سے متواتر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کتنی اعلیٰ جگہ ہے, کتنی عرفہ جگہ ہے. حضور فرماتے صرف کھڑے ہی نہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے. یہ پروڈکشن چیک کیجئے گا, صحیح, نماز بھی پڑھ, حضور فرماتے صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزے سے بھی ہے, نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, مقام بھی بہترین, مقام بھی سب سے اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں, یہ اپنا مستدرک الحاکم کا میں متن پڑھنے لگا ہوں. حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین رکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار. واہ اللہ. علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, صرف کھڑا ہی نہیں, نماز پڑھ رہا ہے, روزے سے ہے, ادھر ہی مر گیا, بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ جو ہماری سوسائٹی, ہمارا یہ جو معاشرہ ہے صاحب اویس بھائی, ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے نا, اس کی ڈیتھ ہو جائے, بے شک ساری رات کیبل دیکھتا رہے, وہ فوت ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا, بڑا اچھا وقت لیا. اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے, ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا, بہترین دن لیا. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے, ہم کہتے ہیں پکا جنتی, رحمتوں والا مہینہ. اب آپ سوچئے گا, میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں جمعے کا دن, کہاں فجر کا وقت, کہاں ماہ رمضان, اور کہاں مقام ابراہیم. پھر آقا فرماتے ہیں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے سے بھی ہے, ادھر ہی فوت ہو گیا. لیکن جب مرا تو اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض تھا. ملک صاحب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس بندے کے پاس پروڈکشن نہیں تھی, نماز نہیں تھی اس کے پاس, روزہ نہیں تھا, حج نہیں تھا, نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, حج بھی تھا, اندر وہ بے اہل بیت نہیں تھی نا, تو نہ اس کو نماز نے نفع دیا, نہ روزے نے نفع دیا, نہ حج نے نفع دیا. مقصود کائنات کو نہیں مانے گا تو میں کہتا ہوں جو اصل ہے نا, اصل اوریجن. ہر بات سے اتفاق بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں, عمل نہیں کرتے. مطلب میرے دل میں حضرت علی کی محبت ہے, میں نماز نہیں پڑھ رہا, تو کیا وہ پروڈکشن ہو رہی ہے, اثر اس کا اجر مل رہا ہے؟ ہاں, اس کا تو میں نے جواب پہلی کا تو دے دیا, اب اس کا بھی دینے لگا ہوں, اس کا بھی دینے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ اس کو نیگیٹو لے جائیں گے یا مجھے کہیں گے کہ علامہ صاحب لوگوں کو رعایت دے رہے ہیں کہ سننے والے عمل سے دور ہو جائے. اللہ معاف کرے, میں عمل سے دور نہیں کر رہا کسی کو بھی, لیکن جو حقیقت ہے نا وہ میں بیان کر لیں گا, اور بخاری سے کرتا ہوں. صحیح, میں کہتا ہوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ نفع مند ہے, لیکن نفع مند تب ہوں گی جب ان میں ان کی اصل رجن یعنی محبت اہل بیت سے لبریز ہو کے نماز پڑھیں, محبت اہل بیت سے لبریز ہو کے روزہ, حج, عمرہ سارا کریں, پھر نفع مند ہے. نماز تو اللہ کی محبت میں لبریز ہو گئی. میں یہی بتانے لگا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انس بن مالک روایت کرتے, کہتے کہ ہم سارے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, عمل اور محبت کی بات سمجھانے لگا, سارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آ گیا. یار ایک مولوی کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ
ذرا سا اختلاف کر لو، حدیث سنا کے سامنے والے کے منہ نہ اختلاف کریں 1000 بھائی، آپ مجھ سے 100 سوال کریں، میرا کام ویسے بھائی جواب ہی دینا ہے، کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. صحیح. آپ کا جی چاہے اسے قبول کریں، ملک صاحب جی چاہے نہ قبول کریں، لیکن میں نے جواب تو دینا ہے نا، سننے والے سن رہے ہیں، آپ کویسچن کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. سنیے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے رب کی اطاعت اور رب کی فرمانبرداری، اس کا واحد ماننا لازم ہے. میری حدیث تو سنیں نا جو حضور علیہ السلام کی، یہی تو میں حدیث تو سنیں نا یار، آپ فیصلہ کیجئے گا. میں حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں، بخاری سے دے محبت رہا اور عمل ہوں، کریں اور حدیث صحیح دے رہا ہوں، اسی پہ دے رہا ہوں، اپنے موضوع پہ دے رہا ہوں. چلے سنائیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شخص آ گیا آقا علیہ السلام سے، آگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مات الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ صحیح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ما عادت لہا، کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا تجھے بتاؤں گا وہ کب ہوگی، پہلے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. بڑی خاص بات ہے حدیث مصطفیٰ. صحیح. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ قیامت کے لیے تیاری ہونی چاہیے. صحیح. بھئی تیاری ہے تو پھر ہی تو حضور فرما رہے ہیں تیری تیاری کیا ہے. امتحان کا پوچھیں گے. اب کیا کہہ رہا ہے وہ پوچھنے والا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں قیامت کی تیاری کی ہے، وہ بغیر تیاری کے تھوڑا بیٹھا ہوں. کیا تیاری ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے قیامت کی تیاری کے لیے میرے دامن میں کوئی کثرت کے ساتھ نمازیں تو نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، حج اور عمرے بھی نہیں ہیں. یہ چیزیں کثرت کے ساتھ میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے نہیں ہیں. ایک چیز ہے یا رسول اللہ، کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بڑی خاص بات میں کرنے لگا ہوں. حضور نے پوچھا بھائی تیری تیاری کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے تیاری ہے یا رسول اللہ. بھائی کیا تیاری ہے؟ تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. زیادہ نمازی نام لے رہا ہے، نہ نمازیں ہیں زیادہ، نہ روزے ہیں، نہ حج، نہ عمرے ہیں، عمل زیادہ نہیں، محبت ہے. اس کا مطلب ہے اگر فقط عمل ہی محبت ہوتا تو حضور علیہ السلام اسے کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے تو، کہ زیادہ نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، حج بھی نہیں، محبت ہے. عمل کے بغیر کون سی محبت ہے؟ کیسی بات تم نے کر دی ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو اس کو جواب دیا، جواب سنو. ہائے ہائے، میرے آقا نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ما من احببتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ میری محبت پہ ڈیپینڈ کرنے والے سن خوشخبری، قیامت کے روز تو اسی کی میت میں ہوگا، اسی کی سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں ہوگا جس سے محبت کر کے گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب اور معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ حضور فرما رہے نمازوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، روزوں کی بھی ضرورت نہیں، حج عمرے کی. لیکن حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعمال وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں.